بين أرض المقام والطيبين الطاهرين المعصومين المنونين المنتقمين المنتجمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدر الحق حيث ما دام اللهم صل على محمد وآل محمد. عالم القدر اور لا تعظیم اسلام صاحبان ارباب علم ماتم گرانے سے انشاءاللہ 1446 ہجری کی پہلی تقریب آپ کی سماعتوں کے میں اس میں سماعت بھی معیاری ہونا چاہیے اور کلام بھی معیاری ہونا چاہیے کیونکہ معیار والوں کا جو تذکرہ ہوتا ہے تو غیر معیاری کا رہنا دشوار ہو جاتا ہے. میرے سامنے وقتی اعتبار سے زمان و مکانی اعتبار سے دشواری یہ آ پڑی کہ آپ کو 1 گھنٹے سے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہو گیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اس کشتی نور میں سفر کس طرح سے کرایا جائے جس سے ایمان کو تازگی مل جائے. کیونکہ ہر بندے بشر جو ہے اپنے آپ کو تھکن کی منزلوں میں بزرگوں سے زیادہ نوجوان کرنے لگے. نوجوان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ دیواروں کو سہارا کرنا ملے تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. صلوات پڑھ کر اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ لفظوں کے تیر چلانے مجھ سے نہیں آتے. الفاظ میں کھو دینا اور خود کو کھو دینا یہ مجھ سے نہیں آتا. میں آپ سے واقف ہوں, آپ مجھ سے واقف ہیں. بات وہ ہونی چاہیے کہ جس سے ابا عبداللہ علیہ السلام خوش ہو اور یہ کہے کہ اس وقت کی عبادت جو ہے وہ تمہاری قبول. انسان غور کرے, فکر کرے, سوچے کہ یہ فرش ادا اور اس فرش ادا کے اخراجات ہم کر کیوں رہے ہیں. مقصد اخراجات ہے کیا, اس کا ہدف ہے کیا, اس کا ٹارگیٹ ہے کیا کہ بس ابا نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں, اماں نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں, پھوپھی جان کرتی چلی آئی ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. میرا ایک میسیج ہے ابتدا میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد پیغمبر کے حدیث جو ارشاد فرمائی پیغمبر نے اس کے ذہن میں. مقصد فرش ادا یہ ہے کہ ہر آتنکوادی سے مقابلہ کرنا, ہر طرح کے آتنکواد سے ٹکر لینا. تو جس کے زبان اور ہاتھوں میں اتحاد ہوگا یا جس کے دل و دماغ میں اتحاد ہوگا وہ دوسروں کے اتحاد کے بارے میں سوچے گا. اور جب دل و دماغ میں باڈی کے اندر ہی اتحاد نہیں ہوگا تو زبان کسی کے ساتھ ہوگی, دل کسی کے ساتھ ہوگا, روح کسی کے ساتھ ہوگی, جیت کسی کی ہوگی. یہ فرش ادا کا معیار نہیں ہے. فرش ادا تو یہ چاہتا ہے کہ اگر پردہ ہے تو پردہ ہے, اگر حیا ہے تو حیا ہے, اگر بےمانی ہے تو بےمانی ہے. ایک صلوات پڑھے گا اللهم صل على محمد وآل
آ گیا ہے کہ ہر اشک کے بدلے وہ عطا کرتی ہے جنت. زہرا نہیں رکھتی کبھی احسان کسی کا, زہرا نہیں رکھتی کبھی احسان کسی کا احسان نہیں رکھتی. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا خرچ کر دیا اتنا خرچ کر دیا. وہ تو ایک کے بدلے نہ جانے کتنا دے دے. بے زر کو جو ابو زر بنا دے اس کی عطا و سخاوت میں کیا لب کشائی کر سکتے ہیں. ایک سائل آیا اور آنے کے بعد میں کہتا کیا جی میں بھوکا ہوں کھانے کو دے دو. آپ نے آواز دی کمبر اسے کھانے کے لیے دے دو. مولا کھانا اونٹ پر ہے کہا اسے اونٹ دے دو. مولا کھانا قطار میں ہے کہا اسے قطار دے دو. سبحان اللہ. ایک روٹی کے سوال پر مولا فرما رہے کمبر اسے کھانا دے دو. کہا کہ مولا اونٹ پر ہے کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ قطار میں ہے کہا قطار دے دو. اب مولا کو دیکھ رہے تھے پہچان رہے تھے کمبر تھے نا غلام تھے نا مولا کے. انہوں نے کہا کہ اب چھوڑ دینے میں فائدہ ہے. معیار کو ہاتھ سے چھوڑا الگ کھڑے ہو گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کمبر ابھی تو ساربان بن کے چل رہے تھے آپ نے کیوں معیار چھوڑ دیے. کہا آج تم نے دیکھا نہیں ابو طالب کے بیٹے کی سخاوت منزل معراج پر ہے. ایک روٹی کے بدلے جو اونٹوں کی قطار دے سکتا ہے قطار کی معیار میرے ہاتھ میں ہے. تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں علی کی غلامی سے میں باہر نہ چلا جاؤں. لہذا اونٹوں کی قطار دے سکتا ہوں مگر اپنے غلامی والا سے نہیں. ایک سلامات پڑھے یہ میرے مولا کی دے دو. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ابو الحسن بے موسم ابو الحسن آج انار کھانے کو دل کر رہا ہے. آج انار کا کھانے کو طبیعت. آپ گھر سے نکلے میں نے تو مزدوری کی تلاش کرتے ہوئے انار کو لے کر آئے. راستے میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی اگر مجھے انار کے کچھ دانے مل جائیں تو میری جان بچ جائے. کائنات کے امیر نے اسے آدھا انار دیا اور اس کے بعد میں آگے چلے. جب آگے چلے دیکھیے احساس کیجیے گا کہ کس نے مانگا کس سے مانگا. وہ آدھا انار لیا سائل کو دے دیا آ گیا. آدھا رہا آدھا جب آدھا رہا تو آگے چلے. چلنے کے بعد میں دوسرا شخص آیا کہا یا علی آج آپ کو ادھر موڑ جدھر علی ہوئے. بیان میں اپنے شروع کر رہا ہوں. ابھی تک میرا بیان ہوا ہے تو شروع نہیں ہوا. اب شروع کر رہا ہوں. پروردگارا ہم جب کسی مصیبت میں گرتے تو کہتے ہیں پروردگارا جو واسطہ ہے ان کا ہماری مشکل کو آسان کر دے. پروردگارا ان خدا کو پکار رہے ہیں. کون پکار رہے ہیں؟ آپ اور ہم نہیں. جلدی سے مرصاحب دعا تمام کریں زیارت پڑھیں اور اپنے کام پہ لگ جائیں. یہ سرکار ختم مرتبہ ہے یہ دعا کر رہے ہیں. پروردگارا اللہم عدل حق ہے سمادار. پروردگارا حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہوئے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ سب کی دعا رک سکتی ہے قبول ہونے میں مگر سرکار کی دعا قبول ہونے میں وہ ہے نا. چونکہ سب سے افضل ہے سب سے اعلیٰ ہے سب سے مقدس ہے سب سے محترم ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم تو کرنا مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخالت تو یا محمد سب سے پہلے میں نے محمد مصطفیٰ کے منہ کو خلق کیا. وہ کہہ رہے اللہم عدل الحق ایسے مادار. پروردگارا حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑ.
اب میرے سامنے اساتذہ بھی استاد بھی ہیں اور شاعر ادب بھی ہیں، مظاہر ادب بھی، خدا سب کی اپنی اپنی خدمات اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اب یہ بتائیے کہ سرکار نے دعا کی کہ اللہ اے میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ، لفظ موڑنا اور جشارن حق کو موڑنا، حق کو موڑنا، حق تو بس سیدھا ہے، حق تو سیدھا ہے، بیدار ہے کہ نہیں؟ حق تو وہ حق ہی نہیں رہتا جو مڑ جائے، حق نہیں رہتا۔ جیسے میں بتاؤں گا آپ کو، ایک جنگ میں سرکار ختم مدد ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابو دجانہ صحابی مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین کے سامنے جنگ ہو رہی ہے، اب تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹی تو ابو دجانہ جو تھے وہ مولا جانہ کے پاس ہے، یعنی میرا اسرار تو ٹوٹ گیا۔ تو جو ٹوٹ جائے، جو مڑ جائے وہ اپنا کام نہیں کرتا نا، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر چھری پہ دھار ٹوٹ ہو جائے تو وہ اپنا کام نہیں کرے گی۔ ابو دجانہ کہنے لگے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، یعنی اب جنگ کیسے کروں؟ تو مولا کائنات نے کھجور کا پنڈا، جو کھجور کی شاخ ہوتی ہے جو اوپر لچک ہو جاتی ہے، وہ اٹھائی اور ابو دجانہ کو دے دیا۔ ابو دجانہ نے بڑے اطمینان سے ہاتھ میں لیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی کائنات کے امیر المومنین کے ہاتھ کا اعجاز دیکھو کہ اگر کھجور کا پنڈا بھی صحابی علی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہی کام کرتا ہے جو تلوار کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں میرے مولا کے ہاتھ دست مبارک کا ادنا سا اور پوچھا نہیں، اور ادنا سا ایک اعجاز معجزہ۔ اب ایک واقعہ یہ ہے کہ خود مولا کائنات ہیں اور پیغمبر اکرم چلتے چلتے علی کی تلوار ٹوٹی، سرکار کے خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، جنگ کیسے کروں؟ اب سرکار تو وہ ہے نا کہ جن کو اوپر پیرا لگا ہوا ہے، اکرام نہیں کرتے جب تک وہی نہ ہو جائے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ اے میرے حبیب، کنکریاں تم نے نہیں ماری ہیں، یہ کنکریاں ہم نے ماری ہیں۔ یہ کنکریوں والا واقعہ بھی عجیب ہے، یہ کنکریوں والا واقعہ بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ تم نے نہیں ماری، ہم نے ماری۔ اے میرے حبیب، تم نے اپنی بدنی سے نہیں بھگایا، ہم نے بھگایا ہے۔ اب وہ آگے تلوار ٹوٹ گئی، کائنات کے رسول صدیق، امین، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مبشر، سید المرسلین، شفیع المذنبین خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک تلوار جو آسمان سے آئی اور کہتی بھی آئی، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا نعرہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جوان نہیں ہے، کوئی جوان نہیں ہے۔ یہ قصیدہ بھی عجیب ہے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہاں جوانوں کی کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو تلوار آئی تھی تو کہتا کہ لا انزلنا الحدید کے باسو شدید نے کہا یہ وہی پھول ہے، یہ وہی پھول ہے کہ جو میں نے دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جو ایک شاخ سے پھول جدا ہو جائے تو زندہ نہیں رہتا، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، تر و تازہ سبز و شاداب نہیں رہتا۔ یہ زمانہ کتنا گزرا کہ سلمان نے توڑ کر پھول دیا، مگر جو علی کے ہاتھ میں پہنچا وہ حق بنا۔ حق پہ کبھی مردنی نہیں چھاتی، چاہے باہر رہے چاہے اندر چلا جائے۔ صلوات پڑھے
اب دیکھا تو کیا لاپتہ اللہ نہیں، کوئی جوان نہیں ہے سوائے لاشا فی اللہ ذوالفقار، تو تلار نہیں سوائے ذوالفقار کے. تو پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعل الحق حیث ما دار، پروردگارا حق کو ادھر ادھر مو جدھر جدھر علی بولے. ہے کیا حق؟ موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، حشر حق ہے، نشر حق ہے، منکر و نکیر حق ہے، جنت نعیم حق ہے، کوثر حق ہے، سلسبیل حق ہے، جنت حق ہے، فردوس بری حق ہے، بہشت حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ حق کو لینے کے لیے دنیا پھر رہی ہے تو دنیا لے کسے رہی ہے؟ جو آگے چلتا ہے اسے کہتے ہیں ماسٹر میر، اسے کہتے ہیں سربراہ. یہ ساری چیزیں چل کس کے پیچھے رہی ہیں؟ لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل الحق حیث ما دار، پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے. تو پتہ چلا کہ علی ہے رہبر، یہ ہے پیچھے چلنے والے. تو زمانہ اب بھی گھاٹے میں ہے، آگے چلنے والے کو نہیں پکڑ رہا ہے، پیچھے چلنے والے کی تلاش میں ہے. صلوات پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگے چلنے والے کو ابھی نہیں پکڑ رہا ہے، جو پیچھے چل رہا ہے. بھائی نماز حق ہے کہ نہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ قبول ہو رہی نہیں ہے؟ روزہ رکھا، حج کر کے آئے، قربانی کی، شاید سکے، لیکن کیا وہ ہے؟ یقین ہے نہیں، اختیار میں ہے اس کے. اب میں کسان ہوں اور کسانوں کے ذریعے سے جو ہے بات واضح کروں گا. بھائی اگر تربوز کو، بیج کو میں پکی زمین کے حوالے کروں، تربوز اور خربوزے کے بیج کو اگر میں پکی زمین کے حوالے کروں تو کسانوں کی ذرا سے یہ اشارہ کر دیں کہ ہاں ہم میدانیں سننے کے لیے تیار ہیں، مطلب میرا موضوع جو ہے وہ اختتامی منزل تک آ جائے. تربوز یا خربوزے کے بیج کو پکی جگہ کے اوپر ہم زمین کے حوالے کریں تو کیا تربوز آئیں گے؟ کیوں؟ بھائی مٹی کا کام تو ہے دینا. اور اگر گنے کو میں شورین جگہ پر، بجریلی جگہ پر، پتھریلی جگہ کے حوالے کروں تو کیا گنا اگے گا؟ کیا نہیں اگے گا؟ میں نے کہا زمین تو یہ بھی ہے، زمین وہ بھی ہے، مٹی تو یہ بھی ہے، مٹی وہ بھی ہے. بھائی زمینی کے تو حوالے کرتے ہیں سب لوگ، تو ابھی زمین کے حوالے کیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں مزاجی کیفیت دیکھنی پڑتی ہے، کس کا مزاج کیسا ہے، کس کا مزاج کیسا ہے، اور کس کا مزاج کیسا ہے. یعنی مٹی ضرور ہے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، عمل صحیح نہیں ہو سکتا. چونکہ زمین ہے دل، اور جب تک دل پاک نہ ہو اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی. صلوات پڑھے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد. زمین کے حوالے دونوں چیزیں کریے گا اور اگ جائیں گی. اگر گنے کو گنے جیسی زمین میں، جیسے وہ زمین چاہتا ہے وہ زمین کے حوالے کر دو، مٹی کے حوالے کر دو تو گنا. تربوز اور خربوزے کے بیچ کو جیسی زمین میں، جب رتلی زمین میں جو ہے، بھوری زمین میں، پہاڑی بھوری زمین میں مٹی یہ بھی تھی، مٹی وہ بھی تھی، اس کے اندر ایسی صلاحیت نہیں تھی. تو عزیزان گرامی، دل ہے ظرف، ظرف ایک برتن، یہ جس کا جتنا بلند ہوگا اتنے ہی بلند تذکرہ سننے کو تیار ہوگا، جس کا ظرف تنگ ہوگا اتنا ہی اس کا دل جو ہے وہ ضائع ہوا ہوگا. اب میں کیا کروں کہ فضائل ابوذر پڑھ دیں یا فضائل سلمان پڑھ دیں یا فضائل قمر پڑھ دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ فرمایا، مجھ
मुझसे ये फरमाया, मुझसे ये फरमाया, मुझसे ये फरमाया। अब किसी को हाजम ना हो तो मैं क्या करूं? किसी को बर्दाश्त ना हो, इसमें कसूर नहीं है भाई, अपने अपने मन की बात है। देखिए अब और इससे ज्यादा हल्की जबान में बात कर। एक आदमी को म्यूजिक सुनने की आदत है, उसे अगर लाकर मस्जिद में 2 मिनट के लिए बिठा दो तो वो बैठ नहीं सकता। मस्जिद में बिठा दो नहीं बैठ सकता, नींद आ जाएगी, कोई भी बहाना लेगा वो बैठ। क्यों भाई? इंसान तो वो भी है बशर, हम नहीं है बशर, वो भी है, बैठ जा। नहीं, क्योंकि इसका ज़र्फ जो है इतना तंग है कि ये कुशादा दिल वालों का तस्करा सुनना पसंद नहीं करता। ये तंग दिल है, इसलिए यहाँ से जाना चाहता है। और अगर किसी को मस्जिद में नमाजी को उससे कहा जाए कि थोड़ी देर और रुको, तो साहब थोड़ी देर नहीं जाते, आशूरा भी पढ़ानी है, जानते आशूरा भी पढ़ानी है। पैगंबर ने फरमाया कि मस्जिद में मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे पानी में मछली की मिसाल। मस्जिद में मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे मछली की मिसाल पानी में, और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है जैसे मछली की मिसाल खुशकी में। मुनाफिक कभी मस्जिद में ठहर नहीं सकता और मोमिन कभी मस्जिद से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए कि ये मेरा फरमान नहीं है, ये पैगंबर अकरम ने फरमाया, और जिसे देखना वो देख सकता है। कल भी मुनाफिक थे कि पैगंबर का खुतबा सुन रहे थे मगर बाहर निकल के कह रहे थे आज पैगंबर ने क्या खुतबा दिया है। क्यों कि पैगंबर की सुन भी रहे थे, पैगंबर के सामने भी बैठे थे, मगर वो कह रहे आज क्या दिया है। अरे जब फिर बैठे क्यों थे? इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ऐसे लोग अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, चूंकि इनके मिजाज की बात नहीं हो रही थी, कभी कुशादा दिल नहीं रखते थे, तंग नजर थे, इसलिए पैगंबर की बात को न सुनते थे, अपने ही जैसे की सुनी। अब आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। यूनुस को शिकम माही में सैर कराने वाली मछली और उसके बाद में मछली के शिकम से बाहर हुक्म इलाही से आने वाले यूनुस कहते हैं बाहर निकलने के बाद में, ए परवरदिगारे आलम, तूने जो कुछ किया वो बेहतर है, लेकिन अब मैं अपनी कौम में जाऊंगा तो कौम तो यकीन करेगी नहीं कि ये यूनुस है। कहा कि जाओ, और जाने के बाद में तुम ऐलान करो कि मैं यूनुस हूँ। फरमाया कि कैसे ऐलान करूँ? कहा जाओ, तस्दीक करना हमारा काम है। जनाब यूनुस आए, चले बस्ती की तरफ, और चलने के बाद में कहते हैं ए चरवाहे, एक चरवाहा मिला, कहता तुम कौन? कहा मैं यूनुस। कहा तुम यूनुस बोल रहे हो, तो जुम्मा 8 दिन भी ना हुए हैं, अभी तो वो बुजुर्ग जिंदा है। कहा नहीं मैं यूनुस हूँ।